نے کیا خبر پلانٹ کی ہیں، پہلے کچھ چینل پہ ہیں کہ فردوس شمیم نقوی صاحب کے ساتھ میری تلخی ہوئی، جبکہ میری تو آج کوئی بات ہی نقوی صاحب سے نہیں ہوئی۔ میں جب آیا تو اس وقت تو وہ بولے ہی نہیں اور شاید پہلے بول چکے تھے، تو لہذا فردوس شمیم نقوی صاحب کے ساتھ میرا ایک لفظ کا تبادلہ نہیں ہوا ہے۔ پارٹی کے اندر ایشوز پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، کوئی اس کو تلق کلامی کہنا، جھگڑا کہنا، یہ میرے خیال میں زیادتی ہے ہو گئے۔ اور اسد قیصر صاحب تو میرے مینٹور ہیں، یہ کسی نے کوئی سوال کیا ہوگا تو انہوں نے جواب دیا ہے۔ لوگ افواہیں اٹھا رہے ہیں کہ مختلف بیانات آ رہے ہیں، کون سی کس پوائنٹ پہ مختلف ہیں؟ ایک کور کمیٹی کے اپنا شمیم نقوی صاحب اور میرے درمیان اختلافات کی باتیں اور ہارٹ ورڈز کے سارا مغالطہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سے بات نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ کوئی نہ کوئی اختلاف کی کوئی وجہ بتائی جا سکے۔ اختلاف ہوتا ہے، ایشوز پہ اختلاف ہوتا ہے۔ خان صاحب تو بڑے اس میں ٹرین ہیں، ان کو علم ہے، ساری زندگی 26-27 سال انہوں نے پارٹی کو ہیڈ کیا ہے۔ انہی چیزوں پہ تو جھگڑے ہیں میرے کہ کور کمیٹی کی باتیں کس طرح میڈیا کے سامنے آ رہی ہے۔ کوئی تو ہے نا جو اس پارٹی کو بدنام کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس کور کمیٹی کی توہین کر رہا ہے، ایسی باتیں پلان کر رہا ہے جو ہوئی نہیں ہوتی ہے، اور اسی پہ میرا جھگڑا ہے۔ دوسری بات یہ ہے نا کہ جس وقت پارٹی کے لیے ہم نے تحریک چلائی بہت کم لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، تو اس کے بعد جو ہے میں کم از کم کسی کی قربانیاں جن کی ہیں وہ مجھے پتا ہے، اور جنہوں نے ورکرز نے جس طرح پارٹی کو اٹھایا ہے کڑے وقت میں، میرے پاس ان کے لیے دل میں بے انتہا احترام اور تقریر ہے، اور ورکروں کی اس محنت کا، قربانیوں کا کریڈٹ میں کسی قیادت کو نہیں دے سکتا ہوں۔ آپ اس کو اوپر مزاجی کہہ لیں، میں نے خان صاحب اور پارٹی کے خاص کے لیے بات کرنی ہے، میری عادت نہیں ہے کسی کو خوش کرنا، کہ میں کسی کو خوشامد کروں یا خود کروں۔ غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کی نشاندہی کرنا بحیثیت وکیل اور بحیثیت خان کے اخلائی لسٹ کی میرا فرض ہے۔ اور یہ جو شراکت ہوتی ہے یا اجتماع ہوتا ہے تاکہ کلیکٹیو وزڈم سامنے آئے، اس کے پیچھے محرک یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی کا ان پٹ آئے۔ اور گزارش یہ ہے، میں سازشوں سے، گروپوں سے تنگ ہوں، نہ میں نے کبھی کی ہے، نہ میں کسی گروپ کا حصہ ہوں، اور جو ٹھیک بات ہوتی ہے کر لیتے ہیں، ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اب میں کیا کروں، عادت ہی ایسی ہے۔ اور لوگوں کو جائز باتوں پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، کسی بات پہ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ان کا ہمارا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو وکیل ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ نہیں، اگر کسی ایشو کوئی، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کی جو میٹنگ میں ہے کوئی ایسی بات عبداللہ نیازی صاحب سے ریلیٹڈ ہی نہیں تھی جس پہ بون آف کنٹینشن بنتا، تو ہماری رائے تو بن جاتی ہے، اور رائے کو ہی پہاڑ سمجھا جاتا ہے۔ یہ 4-5 دن سے مسلسل کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی میں انتشار ہے، تو اس کے لیے کوئی جواز تو گڑنا ہے۔ پہلے کہتے ہیں بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ ہماری بیان بات، یہ کدھر ہے جی؟ بیرسٹر گور صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، اس کی بات آخری حتمی ہے۔ عمر ایوب خان ہے، ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، ہم پارٹی کے ڈسپلن کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے، میں کسی کے کہنے پہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کرتا ہوں۔ آفیشیل میڈیا نے کبھی میرے ساتھ کوئی بڑے کٹھن وقت میں بھی کوئی ہمارے ساتھ کوئی پیار محبت نہیں دکھائی ہے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ میں اپنے کاز اور خان کی جنگ میں ان پہ کوئی ڈیپینڈنٹ ہوں۔ کبھی میں نے مدد مانگی ہی نہیں ہے، نہ مجھے ضرورت ہے۔ یہ تو ان سے پوچھا جائے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، کئی دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ، اور میں کوئی گلہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ لیکن بہرحال خان کے پلیٹ فارمز کو، پی ٹی آئی کے پلیٹ فارمز کو میرے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو میں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ پارٹی ایک طوفان ہے اور اس میں روح پونکنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف میرے اکیلے بندے کی بس کی بات نہیں ہے، جب تک تمام مل کے اس میں روح نہیں پونکیں گے۔ یہ ایک طوفان ہے اور یہ کر سکتے ہیں، خان صاحب کر رہے ہیں، لیکن اس کو ہمیں خود احتسابی کے
اینگل سے دیکھنا ہوگا. صرف یہ میٹنگ ہو گئے, آئے گئے چلے گئے, عملی کام چاہیے. موقع پر احتجاج ہونا چاہیے, جلسے ہونے چاہیے, جلوس ہونے چاہیے. یہ چیز واحد. اب آپ ایک نیا مسئلہ پھر میرے لیے پیدا کر رہے ہیں, یعنی آپ اگلوانا چاہتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ پھر میرے لیے مسئلہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, ڈیل تو اب تو ہمارے اپیلیں رائپ ہو گئی ہے. اس ٹرائل میں کوئی جان نہیں ہے. اپیلوں کی ایکسپٹنس واضح نظر آ رہی ہے. تو خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ایمیننٹ ہے, دیوار پہ لکھا گیا ہے. تو اب اس کو لوگ ڈیل کی شکلیں دیں گے تاکہ خان کی جو قربانی ہے, جو انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی, اس کو ڈیل کا نام دیا جائے. جبکہ ڈیل کے نتیجے میں ہمیں کیا مل رہا ہے, کوئی بتائے گا, کوئی روشنی ڈالے گا کسی نے نیکی کی ہے. ابھی تک تو ہماری لوٹ مار جاری ہے, ابھی تک ہماری سنتیں چھینی جا رہی ہے ریکاؤنٹنگ کے نام پہ, اور یہ سلسلہ شاید چلتا رہے گا. ابھی سینٹ کے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح پہ وار کرتے ہیں.